بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ آج طلاق سے تعلق رکھنے والا ایک مسئلہ آیا ہے۔ اس میں ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ہمارے مسلک میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں مؤثر ہو جاتی ہیں، اور جو کوئی شخص ایسے طلاق دے اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ مگر ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا وہابی اور سلفی حضرات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک شمار ہوتی ہے۔ تو پہلے میں سوال کی نوعیت پہ آگے جاؤں، آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ آپ کی اطلاع عرض ہے کہ وہابی نام کا کوئی فرقہ دنیا میں اس کا وجود نہیں ہے، نہ تھا نہ ہے۔ بیچارے ایک عبداللہ بن وہاب گزرے عرب میں، جنہوں نے اپنی محنت و کوششوں سے اور حکومت ان کے ساتھ شامل حال رہی ہے، تو ان کی محنت سے مل کے انہوں نے سعودی عرب سے شرک اور بدعہ مظاہر جو ہیں وہاں سے ختم کیے ہیں۔ تو وہ پکے مومن موحد تھے، کتاب و سنت کے مطابق ان کا عقیدہ و نظریہ تھا۔ تو ایسا تو سب کا ہونا چاہیے دنیا میں عقیدہ و نظریہ، بس اگر ان کا عقیدہ نظریہ جو تھا کتاب و سنت کے مطابق، اگر وہ جس کا بھی اب ایسا ہی نظریہ ہوتا تو لوگ اس کو وہابی کہہ دیتے ہیں۔ تو حالانکہ وہابی نام کا کوئی فرقے کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اب آتے ہیں طلاق کے مسئلے پہ کہ ایک مجلس کی 3 طلاق۔ تو اس بارے میں سب سے پہلے آپ کو قرآن کی سورہ طلاق کی آیت کے بارے میں بتا دوں گا کہ سورہ طلاق میں ہمیں پورا ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک طریقہ بتایا گیا قرآن کے اندر طلاق دینے کا۔ وہ آپ مطالعہ کریں تو پوری تفصیل ہے اس کے اندر موجود، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طلاق دینے کا کافی رکاوٹیں کھڑی کر رکھی ہیں، تب جا کے وہاں اس مرحلے تک پہنچ کے پھر آدمی وہ طلاق دیتا ہے۔ مگر چونکہ ہمارے یہاں انسان ہے جلد باز، لہٰذا وہ تو چاہتا ہے کہ میں 2 منٹ میں یہ 2 الفاظوں سے اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لوں اور اس کو طلاق دے کے فارغ کر دوں۔ تو قرآن کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، جو اس میں طریقہ بتایا گیا اس طریقے کو استعمال کرنا چاہیے۔ اس میں ہمارے لیے سہولت اور آسانی رکھی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے، مگر ہم اس کو اختیار نہیں کرتے اور جلد ایک دم طلاق کے الفاظ منہ سے نکال کے بیوی کو حرام کر دیتے ہیں اور اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مارتے ہیں۔ قرآن میں ایک پورا میں نے بتایا، آپ کو طریقہ بتایا ہے، اور طلاق و مرتان، طلاق 2 دفعہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ 2 دفعہ کا طلاق شرعی ہے، 2 دفعہ، یعنی یہاں رجعی طلاق کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ سمجھ لیں انسان کے پاس 2 طلاق ہیں، اس کے 2 کارڈ ہیں اس کے پاس۔ اگر پہلے وہ رجعی طلاق دے اپنی بیوی کو کہ ایک دفعہ اس کو طلاق دے، اس کا طریقہ ہی موجود ہے کہ طلاق کیسے دینی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اس کو قرآن نے کہا ہے اسے چاہے تو معروف طریقے سے روک لے اور آسان طریقے سے رخصت کر دے۔ یعنی معروف طریقے سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بیوی کو طلاق دے تو قرآن میں یہ ہے کہ نہ آپ اسے گھر سے نکالو نہ وہ خود نکلے۔ تو لازم بات ہے وہ جو گھر میں رہے گی تو رجوع کا اس کو موقع بھی ملے گا، اور یہ 3 مہینے کا جیسے پیریڈ ہوتا ہے، اگر وہ رجوع کر لے تو ٹھیک ہے، اور رجوع نہیں کرے تو پھر آسان طریقے سے رخصت کرتا ہے۔ جو بھی اس کا حساب کتاب بنتا ہے، مقصد یہ مہر وغیرہ جو بنتا ہے وہ اس کو ادا کر دیا جائے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اب بھی پہلے شوہر کا حق اس پر فائق رکھا ہے، اس عورت پر، کہ اگر فریقین بیٹھے ہیں آپس میں گفتگو کر لیں تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ہم ان کے لیے ان کے دل میں کوئی ایسی بات ڈال دیں گے، اگر وہ ملانا چاہتے ہوں گے میاں بیوی کو تو ان کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے، تو پھر وہ اگر راضی ہو جائیں تو پھر وہ دوسرا نکاح کر سکتا ہے شوہر، جس کو نکاح ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک پہلی طلاق کی تفصیل ہے۔ اب دیکھیں وہ اگر رجوع کر لیتا ہے، رجوع نہیں کرتا، نکاح ثانی کر لیتا ہے، پھر اب اس کے بعد ایک کارڈ اور رہ جاتا ہے دوسری دفعہ رجعی طلاق کا۔ پھر کبھی حالات ایسے ہو جائیں کہ پھر وہ کبھی مہینے، سال، 2 سال میں پھر کبھی طلاق دینا ہے تو بالکل اسی طریقے سے طلاق دینا پڑے گی اسے جیسے پہلی دفعہ اس نے طلاق دی تھی۔
پھر وہ رجوع کر لے یا رجوع نہیں کرتا، نکاح کر لے، نکاح نہیں کرتا تو پھر اس کی بیوی آزاد ہے، جہاں جی چاہے وہ شادی کر لے۔ اگر وہ رجوع کر لیتا ہے، نکاح کر لیتا ہے، اب اس کے بعد جب وہ تیسری طلاق دے گا تو پھر اس کی بیوی اس پہ حرام ہو جائے گی۔ یہی کچھ قرآن نے بتایا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، اے نبی جب تم اپنی بیوی کو طلاق دو تو عدت کے لیے دو اور اس کو کاؤنٹ کرو۔ مطلب کیا ہے، یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رجعی طلاق کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں فقہ اور فقہا نے طلاق کے کیا طریقے بتائیں۔ تو دو طریقے بتائیں طلاق کے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک لفظ سے 3 طلاق اپنی بیوی کو دینا۔ وہ کیا ہے، وہ اس طریقے سے کہ جہاں میں نے تجھے 3 طلاق دی، ایک تو طریقہ یہ ہے۔ مگر جہاں یہ وہ الفاظ کہے گا جہاں میں نے تجھے 3 طلاق دی، یہ الفاظ لغو و باطل ہیں، یہ لغوی طریقے سے بھی باطل ہیں اور یہ لایانی الفاظ ہیں، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ صحیح الفاظ ہیں تو میں اگر کسی کہوں کہ آپ وہ 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھیں، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھیں، 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھیں، تو لازم بات ہے وہ 33 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33 دفعہ پڑھے گا، الحمدللہ الحمدللہ 33 دفعہ پڑھے گا، اللہ اکبر 33 دفعہ پڑھے گا۔ مگر وہ یوں کرے کہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ اللہ اکبر، تو کیا یہ صحیح الفاظ ہے؟ آپ کہیں گے بھئی 33 دفعہ پڑھنا پڑیں گے۔ اب کیونکہ اس نے زبان سے سبحان اللہ کا لفظ تو نکالا، لہٰذا یہ 1 دفعہ کہلائے گا، ورنہ 33 دفعہ اسے پڑھنا پڑے گا۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے یہ طلاق کا ذکر کیا کہ ایک لفظ سے 3 طلاق دینا، یہ لایانی الفاظ ہے۔ دوسرا طریقہ طلاق کا یہ ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاق دی جائیں۔ اس کا طریقہ کار ہے، اس کا طریقہ کار یہ کہ شوہر اپنی بیوی سے کہے جا میں نے تجھے طلاق دی، جا میں نے تجھے طلاق دی، جا میں نے تجھے طلاق دی، یا اس سے ملتے جلتے الفاظ، اس سے وہ کہتے ہیں یہ بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں قرآن اور حدیث میں ہمارے یہاں کسی ایسی طلاق کا وجود نہیں ہے جس کو کوئی شخص اختیار کر کے 2 منٹ میں چاہے تو اس کی بیوی اس پہ حرام ہو جاتی ہے۔ ایسی کوئی طلاق کا وجود نہیں ہے سوائے رجعی طلاق کے، جس کا قرآن میں پورا ذکر ہے، ابھی میں نے وضاحت بھی کر دی اس کی۔ اسی طریقے سے الطلاق مرتان کے بارے میں امام ابو بکر جساس، جن کی تفسیر جساس مشہور ہے، یہ حنفی امام ہیں اور معتزلہ تھے، یہ معتزلی فکر کے حامل تھے، کیونکہ یہ لوگ ہی نا علوم عقلیہ کے ماہر بھی ہوا کرتے تھے، لہٰذا شرعی مسائل کا جو جواب ہے وہ عقل سے دیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، عقل سے جواب دیا جا سکتا ہے اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ تو وہ کہتے ہیں الطلاق مرتان، کہ میں اگر کہوں کسی سے کہ 2 دھرم کسی کو آپ کو دوں کہ 2 دھرم جا کے کسی کو تو 2 بار دینا، اور وہ جا کے ایک دم اکٹھا اس کو دے دیتا ہے، تو اس کو ہم یہ نہیں کریں گے اس نے 2 دفعہ یا 2 بار دیے، اس نے تو 1 بار دیے، تو اب کیا کیا جائے گا؟ لہٰذا اب اس کو دوبارہ دینا پڑیں گے، دوبارہ دینا پڑیں گے۔ بالکل اسی طریقے جیسے کہ کسی کو شخص کو کہا ہے کہ 3 دھرم دیں جا کر، اور اسے وہ 3 دفعہ دینا، وہ 1 دفعہ دے دے، تو لازم بات ہے وہ 1 دفعہ ہی شمار ہوں گے، 3 دفعہ شمار نہیں ہوں گے۔ یہی وہ بات بتائی گئی ہے مسلم شریف کی حدیث میں، جس میں عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر صدیق کے زمانے میں، عمر فاروق کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاق 1 شمار ہوتی تھی۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاق 1 شمار ہوتی تھی، آیا اس کا کوئی واقعہ وغیرہ ہمیں ملتا ہے؟ تو وہاں ہمیں حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت رکانہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، میں پریشان ہوا اور فکر مند ہوا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کہ اللہ کے رسول میں غضب ہو گیا، تو اللہ کے نبی نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہ اللہ کے نبی میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، 3 طلاق دے دی۔ کہا 1 مجلس میں؟ کہا ہاں 1 مجلس میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ رجوع کر لو، تمہاری وہ 1 طلاق ہے۔ یہ میں نے روایت جو ہے نا یہ شاہد کے طور پہ پیش کی ہے مسلم شریف کی حدیث کے مطابق، اس نے مسلم شریف کی حدیث کے مطابق شاہد کے طور پہ پیش کی، کیونکہ یہ مختلف ہی روایت ہے، کچھ اس کے بارے میں کچھ کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں، لہٰذا مختلف ہی روایت ہے، یہ میری دلیل نہیں ہے، دلیل میری وہ حدیث ہے مسلم شریف کی۔ مگر میں بتانا چاہتا تھا کہ کیا کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے کہ اس طریقے سے طلاق دی گئی جیسا مسلم شریف کے حدیث میں۔ ایک اور روایت ہم نے ہے کہ ایک شخص نے ایسی ہی طلاق دی تھی
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ملی تو آپ غضبناک ہو گئے، غصے میں آ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، قرآن کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، یعنی قرآن کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، مطلب مجھ سے آگے مسئلہ پوچھ لیتے تم۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس 3 طلاق دینے کو قرآن کے ساتھ مذاق قرار دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کیا کوئی شخص یہ گوارا کر سکتا ہے کہ قرآن کے ساتھ مذاق کرے، نعوذ باللہ، اور ہم طلاق ایسی ہی دیں؟ تو یہ قرآن کے ساتھ مذاق کہلائے گا۔ اب آتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بڑی فتوحات ہوئیں، اور خاص طور پہ قیصر و کسرا یہ بہت بڑی سلطنت تھیں، بڑی طاقتور سلطنت تھیں، تو ان کو فتح کیا انہوں نے اور یہ مغلوب ہوئے۔ تو عمر فاروق کے دور میں جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے، فوج کے فوج، جس کا قرآن میں یہ ذکر ہوتا اذا جاء نصر اللہ والفتح فرأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمدک ربک واستغفر انہ کان توابا، یعنی کہ فوج کے فوج۔ تو یہ آپ کا دور تھا جس میں بڑی فتوحات ہوئیں اور بڑے تابعین نظام اس میں اسلام میں داخل ہوئے۔ تو ایک بات کی یہ وضاحت کرتا چلوں کہ لوگ اکثر ہمارے مولوی حضرات جب کچھ یہ 3 طلاق کا ذکر کرتے ہیں تو ظاہر یہ کرتے ہیں جیسے کہ یہ جو مذاق بنا لیا تھا 3 طلاق کو عمر فاروق کے زمانے میں، کوئی صحابہ تھے، حالانکہ صحابہ سے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تابعین تھے جنہوں نے 3 طلاق کو دینے کو مذاق بنا لیا تھا۔ تو عمر فاروق نے بھی یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کام میں سہولت و آسانی رکھی اس کو انہوں نے اختیار نہیں کیا، اور یہ کہا کہ اب کے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دے گا تو اس کو میں لاگو کر دوں گا۔ پھر آپ نے اس کو 3 طلاقوں کو لاگو کر دیا۔ اب اس میں کئی صحابہ کرام نے آپ سے اختلاف بھی کیا، اور صحابہ کرام اکثریت تھی وہ خاموش بھی رہی، ان کو معلوم تھا عمر فاروق نے تعزیری حکم نافذ کیا ہے اور ایک ہنگامی حکم، اس کا عارضی حکم ہوتا ہے۔ تو پھر بعد میں امام نووی رحمہ اللہ نے یہ نقل کیا ہے کہ عمر فاروق نے جو یہ ان کو سزا دینے کے لیے جو یہ نافذ کیا تھا 3 طلاق تمہاری بیوی حرام ہو جائے گی، تو ان کو کچھ فائدہ بھی نہیں ہوا، آپ کو اس کا افسوس بھی ہوا اور ندامت بھی ہوئی کہ یہ نافذ کرنے کے باوجود کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ اسی طرح حالیہ دور میں ہمارے یہاں آپ مصر کی حکومت نے علماء کرام کی ایک کمیٹی بٹھائی تھی کہ اس میں غور و فکر کریں، کیونکہ انہوں نے اس کی یہ طلاق کی سنگینی کو جب محسوس کیا تو انہوں نے ایک کمیٹی علماء کی بنائی، اور انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ فیصلہ دیا کہ 3 طلاق 1 طلاق ہی شمار ہوگی، لہٰذا مصری حکومت نے اس کو اپنا قانون بنا لیا، اور یہی کچھ اردن میں بھی ہوا، قانون بنا لیا انہوں نے۔ تو میری علماء کرام سے گزارش ہے آئیے بیٹھیں اور ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کریں اور لوگوں کو اس عذاب سے ہم بچائیں، اور یہ نہیں سوچیں کہ بھئی ہمارا یہ مسئلہ تھا 3 طلاق ایک مجلس میں بیوی حرام ہو جاتی تو اب ہم قرآن و سنت کو دیکھ کے نیا فیصلہ نافذ کریں گے تو عوام کیا کہیں گے۔ نہیں، یقین جانے کہ عوام میں آپ کی بڑی پذیرائی ہوگی اور آپ کی توقیر عزت اور بڑھ جائے گی۔ تو یہ آج کل دیکھیں نا، لوگوں کو اس چیز سے بچانے کے لیے گھر اجڑ جاتے ہیں، بچے رل جاتے ہیں، لہٰذا مل بیٹھیں اور اس کے مطابق کوئی فیصلہ آپ کریں تاکہ لوگوں کو اس سے جان چھوٹے۔ اچھا، آخری اہم نقطہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، جو شخص اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاق دیتا ہے تو جب وہ پہلی دفعہ یہ لفظ استعمال کرتا ہے کہ جا میں نے تجھے طلاق دی، تو بیوی اس کی اسی وقت مطلقہ ہو جاتی ہے۔ اب وہ محل طلاق رہتی ہی نہیں ہے کہ مزید 2 دفعہ الفاظ جا میں نے تجھے طلاق دی، جا میں نے تجھے طلاق دی استعمال کرے، وہ لغو لایانی ہو جاتے ہیں، کیونکہ پہلی دفعہ الفاظ استعمال کرنے سے بیوی اس کو مطلقہ ہو جاتی ہے، اور جب یہ ایک طلاق کہلاتی ہے تو 1 طلاق پھر رجعی ہوئی، لہٰذا یہ 3 طلاق ہوئی نہیں جس کی وجہ سے اس کی بیوی اس کو حرام ہو، یہ لہٰذا یہ رجعی طلاق کہلائے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔